آج میں آپ کو ایک بزرگ کا قول سنا کر آپ کی عقل کو حیران کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں کس قدر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ایک دوسرے انسان کی ہمدردی اور اس کے لیے ہمدردیاں اور اس کے لیے نیک خواہشات، نیک تمنائیں اس قدر ہوتی ہیں کہ انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو اپنے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، اپنے فائدے کو فائدہ سمجھتے ہیں، اپنی جان کو جان سمجھتے ہیں اور اپنی دولت کو دولت سمجھتے ہیں۔ ان کے گھر کو کوئی نقصان پہنچائے تو طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے تک، جنگ و جدل تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جتنا دکھ ہمیں اپنے گھر کے نقصان کے لیے ہوتا ہے، اتنا دکھ ہمیں ملک کے نقصان کے لیے نہیں ہوتا۔ ملک کا نقصان ہم کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی مسلمان میں الا ماشاء اللہ اچھے لوگ نکال کر کسی میں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس کی در و دیوار، اس کی ہوا فضا، اس کی چھوٹی بڑی چیز کی حفاظت ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے۔ بے دریغ ہم ملک کا نقصان کرتے ہیں، بے دریغ ہم ملک کو تباہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں گورنمنٹ کا ہے، ہمیں کیا اس سے۔ اور اس گناہ میں بہت سارے گورنمنٹ کے سرکاری ملازمین شامل ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، جس ملک کا تم کھا رہے ہو، جس سے تنخواہیں لے رہے ہو، جس کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اسی ملک کا نقصان سوچ رہے ہو۔ جہاں تم نے رہنا ہے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کا بھی احساس نہیں ہے ہمارے اندر۔ آئیے ایک اللہ کے نیک بندے کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ویڈیو پوری سنیے گا تاکہ پورا آپ کو فائدہ ہو اور بات کی سمجھ آئے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، گاڑی میں بیٹھ گیا تو بیٹھتے وقت اگر اتنا ٹائم نہ ملے کہ انسان سوار ہونے سے پہلے ٹکٹ لے سکے تو گاڑی کے اندر بھی ٹکٹ مل جاتی ہے۔ ایسا عملہ ہوتا ہے جو اندر پیسے لے کر ٹکٹ دے دیتا ہے، اگرچہ کچھ مہنگی ملتی ہے لیکن مل جاتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے گاڑی میں سوار ہو گئے، ٹکٹ نہیں لیا۔ تو جب گاڑی میں سوار ہوئے تو ٹی ٹی صاحب جو ٹکٹیں چیک کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئے، جی ٹکٹ چیک کروائیے۔ تو اس اللہ والے نے کیا کہا، کہنے لگے کہ بھائی ٹکٹ میں نہیں لے سکا تو آپ مجھے ٹکٹ دے دیں، جو پیسے بنتے ہیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو وہ جو ٹی ٹی تھا وہ حضرت کا جاننے والا تھا یا حضرت کا مرید تھا۔ اس کو جب پتہ لگا کہ یہ تو حضرت صاحب ہیں تو اس نے کہا کہ جناب غلطی مجھ سے ہو گئی کہ آپ سے ٹکٹ مانگا، آپ کو ٹکٹ میں معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ کا نیک بندہ بڑا حیران پریشان ہوا، کہنے لگے کہ بھائی ٹکٹ تم تو معاف کر دو گے، تو آگے جب اگلے اسٹیشن پر گاڑی کھڑی ہوگی تو وہاں تو اگر ٹکٹ چیک کرنے والا بدل گیا تو وہ پھر مجھ سے پوچھے گا، اس کو میں کیا جواب دوں گا۔ تو کہنے لگا کہ حضرت میں اس کو بھی فون کر دوں گا یا میں اس کو بتا دوں گا یا اس کو اطلاع کر دوں گا کہ آپ سے وہ ٹکٹ نہیں مانگے گا۔ تو سفر دور کا تھا بزرگوں کا، تو کہنے لگے کہ یہ تو میرے سفر میں تو کتنے ہی اسٹیشن آئیں گے، تو میں ہر ایک کو کیسے جواب دوں گا، بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے ٹکٹ دے دیں۔ اس نے کہا حضور بندہ تابع دار ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سفر کیجئے پوری سہولتوں کے ساتھ اور ٹکٹ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اب آئیے مسلمانوں، یہاں ایمان کا امتحان ہوتا ہے،
یہاں ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ آج کسی کو روپیہ 2 روپیہ کوئی چھوڑ دے تو اس کا احسان مند ہوتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، سلوٹ کرتا ہے کہ بہت شکریہ جناب، آپ نے یہ ذرہ نوازی فرمائی۔ لیکن یہ اللہ کے نیک بندے، ان کی سوچ اور فکر دیکھیں تاکہ ہمارے ایمان کی چنگاری بھی روشن ہو جائے۔ آج اسلام اور دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے تو بے شمار ہیں، لیکن ایسا کردار پیش کرنے والے بہت قلیل ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگلے اسٹیشن والے کو آپ کہہ دو گے، اس سے اگلے والے کو کہہ دو گے، اس سے اگلے والے کو کہہ دو گے، جہاں تک میں نے جانا ہے وہاں تک سب کو آپ کہہ دو گے، تو یہ بتاؤ کہ اگر قبر میں فرشتوں نے پوچھ لیا کہ سفر بغیر کرائے کے کیا ہے، سرکاری سواری تم نے استعمال کی ہے پیسوں کے بغیر، تو وہاں میرا کون جواب دے گا؟ یہاں ٹی ٹی صاحب خاموش ہو گئے، چپ سادھ لی، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تو اللہ کے نیک بندے نے فرمایا کہ دیکھو یہ ملک ہے ہمارا، اس سرکار نے، گورنمنٹ نے، حکومت نے یہ جو کرائے فکس کیے ہیں، یہ جو سوار ہو کر پیسے دینے کا جو نظام ہے، یہ ملک کے فائدے کے لیے ہے، تو میں پوری حکومت کی اجازت کے بغیر یہ مفت سفر کر لوں، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ قبر میں جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں مجھے سوال ہو گیا تو وہاں میں کیا جواب دوں گا؟ تو جب یہاں ان سے جواب نہ بن پڑا تو وہ لاجواب ہو گئے، اور حضرت نے پیسے دیے، اس نے ٹکٹ دیا اور آپ نے سفر فرمایا۔ تو دوستو اسی لیے کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان کا فیض لینا چاہیے، لیکن دنیا کے مطلب کے لیے فیض نہ حاصل کرو، دنیا کے مطلب کے لیے، کاروبار کے لیے یہ بزرگوں کے پاس نہ جایا کرو، بزرگوں کے پاس اللہ کا حکم سمجھ کر جایا کرو، اور اپنی روحانیت کو طاقتور کرنے کے لیے جایا کرو تاکہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے، اس لیے ان کے پاس جایا کرو، اور پھر جو وہ حکم کریں اس کے مطابق عمل بھی کیا کرو، پھر جا کے فائدہ ہوتا ہے۔ آج میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے مرید فرما بردار قسم کے جو ہوتے ہیں، وہ بڑی دور سفر کر کے جاتے ہیں عرس پر، لیکن وہاں جا کر اپنے مرشد سے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، سیر سپاٹے کر کے واپس آ جاتے ہیں، کہتے جی ہم تو عرس پہ گئے ہوئے تھے جناب۔ تو بہرحال میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی، اولیاء کی قدر دلی طور پر کرنے کی توفیق دے، اور ان کی محبت ہمارے لیے ایسی مشعل راہ ہو کہ ہم روز قیامت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھیں اور ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ اللہ تعالی عمل کی